تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 16واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف آیت نمبر 75 قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ ترجمہ، اس نے کہا کیا پہلے ہی میں نے کہہ نہ دیا تھا آپ کو کہ آپ میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ حضرت خضر نے کہا میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے وقت بسر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کا میرے ہمراہ جانا بے سود ہوگا۔ سورہ کہف آیت نمبر 76۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ ترجمہ، آپ نے کہا اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے معذور ہوں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 76 کی تفسیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب ایک بار پھر جانے دو، اگر پھر بھی مجھ سے ایسی بے صبری صادر ہوئی تو آپ مجھے اپنی رفاقت سے محروم کر دیجئے، میں پھر اس جدائی پر آپ کو معذور پاؤں گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 77۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ ترجمہ، پھر وہ چل پڑے یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کی میزبانی کرنے سے۔ پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر مزدوری ہی لے لیتے۔ سورہ کہف آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ کچھ عرصہ پھر اکٹھے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں آئے جہاں کے باشندوں نے ان کی طلب کے باوجود ان کی مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار جھکی ہوئی دکھائی دی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی گری۔ حضرت خضر نے دیکھا تو اس کی مرمت کر کے درست کر دیا اور کسی مزدوری کا مطالبہ بھی نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی عجیب ہیں، گاؤں والوں نے تو اتنی بے مروتی کا ثبوت دیا کہ ہمیں سوکھی روٹی تک نہ دی، اور آپ ہیں کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ درست کرتے جا رہے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 78۔ قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ ترجمہ، اس نے کہا پس سنگت ختم، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکے۔ سورہ کہف آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ اب جب تیسری مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اب میں اور آپ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، آئیے رخصت کرنے سے پہلے آپ کو ان اسرار تکوینیہ پر آگاہ کر دوں جن پر آپ سکونت اختیار نہ کر سکے۔ پھر آپ نے یکے بعد دیگرے تمام واقعات کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ سورہ کہف آیت نمبر 79۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ ترجمہ، وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں کی تھی جو ملاحی کا کام کرتے تھے دریا میں، سو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیبدار بنا دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے جابر بادشاہ تھا جو پکڑ لیا کرتا تھا ہر کشتی کو زبردستی سے۔ سورہ کہف آیت نمبر 80۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ ترجمہ، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، بس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اگر زندہ رہا تو مجبور کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر پر۔ سورہ کہف آیت نمبر 81۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ ترجمہ، پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور ان پر زیادہ مہربان ہو۔ سورہ کہف آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ رحم مصدر ہے، اس کا معنی ہے مہربان ہونا یعنی شفقت کرنا۔ سورہ کہف آیت نمبر 82۔
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ ترجمہ: باقی رہی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا۔ پس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں اور نکال لیں اپنا دفینہ۔ یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی، اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ سورہ کہف آیت نمبر 82 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ محمد بن منقدر سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کی صلاح اور تقوی کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی نگہبانی فرماتا ہے، اور جب تک وہ نیک بندہ کسی مقام پر سکونت پذیر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کی 7 پشتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، سورہ کہف آیت نمبر 82 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نکال لیں اپنا دفینہ۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے ایک امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ 3 واقعات کے متعلق حضرت خضر نے جو توجیحات پیش کیں ان میں سے پہلی توجیح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ کشتی کو عیبدار بنا دوں۔ دوسری توجیح میں فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ ارادہ کیا، اور تیسری میں فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ ارادہ فرمایا۔ اسلوب بیان کے اس تفاوت کی وجہ کیا ہے؟ اس کے متعلق مختصراً گزارش یہ ہے کہ اگرچہ خیر و شر، نفع و ضرر، ہر چیز کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اہل ادب و عرفان کا طریقہ یہ ہے کہ خیر اور نفع کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، اور جب شر اور ضرر کے ذکر کا موقع آتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا بخشتا ہے۔ بیماری کی اضافت اپنی طرف کی اور صحت کی اس کی طرف، حالانکہ بیمار کرنے والا بھی وہی ہے۔ اسی طرح یہاں کشتی توڑنے کی وجہ بتائی تو فارت کہہ کر اس کی نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ کشتی توڑنا مذموم ہے، اور جب دیوار درست کرنے کی وجہ بتائی تو اس کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کی، فاراد ربک، کیونکہ وہ خیر محض ہے۔ اور قتل غلام کے 2 پہلو تھے، خیر اس لیے کہ اس کے والدین کو نافرمان بیٹے کے عوض میں نیک اولاد دی جا رہی ہے، اور شر اس لیے کہ بظاہر ایک معصوم بچے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے فاردنا جمع کا صیغہ استعمال کیا تاکہ خیر کے پہلو کی نسبت ذات خداوندی کی طرف ہو جائے اور شر کا پہلو اپنی طرف منسوب کر دیا۔ علامہ بدر الدین الزرکشی نے اسی توجیح کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ البرہان فی علوم القرآن الزرکشی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60۔ یہاں پر 16ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔